الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 5ویں پارے کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ 4تھے پارے کے آخر میں ان رشتہ داروں کی لسٹ بتائی گئی جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی لسٹ میں ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والمحصنات من النساء، ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے جو دوسرے کے نکاح میں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، ایک عورت کو 1 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک مرد جب 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی، مگر جہاں نقل موجود ہو وہاں عقل نہیں لگانی چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے والمحصنات من النساء، جو عورت دوسرے کے نکاح میں ہو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نکاح کے شرائط بتائے جا رہے ہیں، نکاح میں کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ محسنین غیر مسافحین، نکاح کے ذریعے مقصد کیا ہو؟ اپنے آپ کو پاک دامن کرنا ہو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا ہو۔ غیر مسافحین، صرف مزہ لینا نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا نکاح حرام ہے۔ اسلام کے اندر ٹیمپرری نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کا مقصد ہے دائمی طور پر ہم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں۔ مر جائے ایک الگ بات، نہیں بنا پائے طلاق ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ رشتہ بنائے رکھیں۔ اس سے نکاح متع کا رد ہو رہا ہے۔ جو ایک نکاح ہوتا ہے نکاح متع کہ 1 دن کے لیے شادی کر لیا، 1 رات کے لیے شادی، حلالہ کا رد ہو رہا ہے کہ پہلے سے ہی سیٹنگ کر لیا کہ 1 رات میرے ساتھ رہے گی پھر طلاق دے دیں۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ محسنین، اپنے آپ کو زناکاری سے بچانا، غیر مسافحین، مزہ لینا نہ۔ آگے فرمایا ولا متخذات اخدان، چوری چھپے آشنائی نہ کی جائے۔ اس سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ٹرینڈ چلا ہے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کے پہلے عورت سے آشنائی رکھنا یہ حرام ہے۔ ولا متخذات اخدان، نہ مرد عورت سے آشنائی رکھ سکتا ہے نہ عورت مرد سے آشنائی رکھ سکتا ہے۔ اسلام بڑا پوتر اور پاک صاف مذہب ہے۔ اسلام کے اندر لو اور محبت کا جو تصور ہے وہ شادی کے بعد ہے۔ ہمارے یہاں پہلے لو ہے پھر شادی ہے، اسلام میں پہلے شادی ہے پھر لو ہے۔ شادی کے بعد لو نہیں ہے تو گناہ ہے، شادی کے بعد محبت نہیں ہے تو گناہ ہے، شادی کر لی تو اس سے محبت کرو۔ اب یہیں پر ایک بات اور بتا دوں، ہمارے معاشرے میں اکثر شادی کے پہلے منگنی ہوتی ہے۔ منگنی جب ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب تو یہ لڑکی آدھی تو ہماری ہوئی، تو بات کرنا، ملنا جلنا یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام کے اندر منگیتر کو صرف 1 بار دیکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ اماں ابا نے پسند کر لیا، مجھے دکھایا نہیں، یہ تو کالی نکلی، ابا نے کہا تھا گوری تھی۔ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو اس لیے کہا کہ پہلے دیکھو، بس 1 بار دیکھنے کی اجازت ہے۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ ہمیں زندگی بھر رہنا ہے اگر ہم اس سے موبائل سے بات ہی کر لیں تو کیا حرج ہے؟ جس عورت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے اس عورت سے اگر ہم تھوڑا سا بات کر لیں، اس کی پسند جان لیں، وہ کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے پہلے سے سمجھ لیں تو کیا برا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں، پتی پتنی کے بیچ میں بڑی عجیب و غریب قسم کی محبت رکھ دی ہے۔
آپ غور کیجئے ذرا شادی کے بندھن کے اوپر. لڑکا کہیں کا رہنے والا, لڑکی کہیں کی رہنے والی, کوئی رشتہ نہیں تھا دونوں کے بیچ. لڑکی اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, سب کو چھوڑ کے آئی, اور چند ہی دنوں کے بعد دونوں کے بیچ میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ لڑکی کے لیے وہ لڑکا دنیا میں سب سے اہم ہو گیا, اور لڑکے کے لیے وہ لڑکی دنیا میں سب سے خاص. یہ محبت یہ دنیا نہیں پیدا کر سکتی, یہ محبت اللہ پیدا کرتی. تو یہ کہنا کہ ہم اپنی منگیتر سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمارے بیچ میں محبت رہے گی, وہ محبت آپ کے بات کرنے سے پیدا نہیں ہوگی. ورنہ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر تو شادی کے پہلے ملتے رہتے ہیں 6 مہینہ, سال بھر. شادی کے پہلے 2-4 بچے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں شادی کم, طلاق زیادہ ہو. تو شادی کے بعد کی جو محبت ہے وہ محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے. قرآن حکیم کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ شادی کے پہلے آشنائی رکھنا ہی حرام. اس کے بعد ایک بہت اہم بات بتائی گئی. فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا قوام ہے. عام طور سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں مرد عورت پر حاکم. حاکم بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ حاکم کا لفظ استعمال کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ قوام. قوام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کیئر ٹیکنگ کرنے والا, سب سے زیادہ نگرانی کرنے والا. تو فرمایا کہ مرد عورت کے اوپر قوام ہے, مرد عورت کا نگراں ہے, مرد عورت کا سسٹینر ہے, مرد عورت کا ہیڈ ہے. کیوں ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے. فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلی وجہ نیچرلی, فزیکلی, مینٹلی, سیکسولی مرد عورت سے سپیریئر. سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا کہ مرد کا برین عورت سے زیادہ ہوتا ہے, مرد فزیکلی عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. مینٹلی مرد عورت سے زیادہ مضبوط ہے. تو فرمایا کہ مرد کو نیچرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت سے زیادہ مضبوط, طاقتور اور ذہین بنایا. ایک وجہ تو یہ ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کہ کما کے لانا اور بال بچوں کا پیٹ پالنا یہ مرد کا کام ہے, عورت کا کام نہیں. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہے کہ عورت کو جاب کرنا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. بہت مجبوری ہو, مرد کی کمائی سے فیملی نہ چل پا رہی ہو, بال بچوں کی تربیت نہ ہو پا رہی ہو, تب ایک اجازت ہے کہ جائز حدود میں رہ کر عورت کوئی جائز جاب کر سکتی ہے. لیکن اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا گیا. کمانے کی اصل ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. ہماری مائیں بہنیں کہہ سکتی ہیں کہ اس میں تو عورت کی بے عزتی کی گئی, اس میں تو عورت کی انسلٹ ہے. آپ ایک بات بتائیے, دنیا کی ہر یونٹ کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے. ایک مدرسہ ہے, اس کا کوئی نہ کوئی پرنسپل ہوگا. ایک مسجد ہے تو کوئی نہ کوئی متولی ہوگا. ایک اسٹیٹ ہے تو کوئی نہ کوئی چیف منسٹر ہوگا. ایک ملک ہے تو کوئی نہ کوئی پریزیڈنٹ ہوگا, کوئی نہ کوئی پرائم منسٹر ہوگا. تو فیملی کی جو یونٹ ہے, گھر کی جو یونٹ ہے, اس کا بھی تو کوئی ہیڈ ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے گھر کی یونٹ میں مرد ہے اور عورت ہے. اب دونوں میں ہیڈ ہونے کے لائق کون ہے؟ جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. ظاہر سی بات ہے گھر چلانے کی اصل ذمہ داری تو مرد کی ہے. وہ کما کے نہ لائے تو بال بچے بھوکے مر جائیں. اور اس میں عورت کی کوئی انسلٹ نہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر ہمارا یہ باڈی اسٹرکچر ہے. ہماری پوری باڈی میں ہمارے بدن کا کون سا حصہ ایسا ہے جس کو ہم پورے بدن کا سربراہ کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سر, ہیڈ. یہ ہیڈ جو ہے یہ ہماری باڈی یونٹ کا ہیڈ ہے. لیکن آپ ایک بات بتائیے کہ سر سارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے اور اس کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے, لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ہر حصے کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن سر کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے. تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, فیملی یونٹ میں مرد عورت کے اوپر قوام. اس کے بعد بتایا کہ فیملی میں کبھی کبھی پرابلمس آ سکتی ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہو سکتا ہے, میاں بیوی میں تکرار ہو سکتی ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ طلاق طلاق طلاق, یہ سولوشن ہے؟ نہیں. لوگوں نے اسلام کو کتنا پیارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے, اور ہم نے کیسا کھلواڑ بنایا.
اسلام نے 4 اسٹیپ بتائے. اگر عورت سے آپ کی پٹری نہیں کھا رہی ہے، عورت آپ سے بدتمیزی کر رہی ہے، آپ کا حکم نہیں مان رہی ہے، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں چل رہی ہے، تو طلاق کے پہلے 4 اسٹیپ. پہلا اسٹیپ فرمایا فَإِذُوهُنَّ، پہلے سمجھاؤ، پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا، گھر ایسے نہیں چلے گا، پریوار کو ایسے بکھر جائے گا، فیملی ایسے بگڑ گئی، پہلے سمجھاؤ. دوسرا اسٹیپ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے، بستر الگ کر دو. اچھا پھر بھی نہ مانے فَاضْرِبُوهُنَّ، تو تھوڑا بہت مار دو. اچھا مارنے پر ایک بات بتا دوں، مارنے میں بھی بڑی لمٹ رکھی ہے کہ جانوروں کی طرح نہیں مار سکتے آپ، جہاں جی چاہے وہاں نہیں مار سکتے، ہلکی مار مارنے کا حکم کیا. اس پر ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی ابو داؤد شریف. ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ مکہ کے مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ کیا تھے، یہ عورتوں سے دبتے تھے. ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں بیجاپور کا کیا مزاج ہے، کہیں بھی ایریا وائز ہوتا ہے. کسی ایریا میں مرد لوگ عورتوں پر حاوی رہتے ہیں کہ کسی ایریا میں عورتیں مردوں پر حاوی رہتی ہیں. تو مکہ میں مرد لوگ عورت پر حاوی تھے اور مدینہ میں عورتیں مردوں پر حاوی تھی. تو اب جب مکہ کی عورتیں مدینہ پہنچی تو ظاہر سی بات ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزے کا کلر بدلتا ہے. تو اب مکہ کی عورتیں بھی جو ہے اپنے شوہروں سے شیر ہو گئی. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس کہا اللہ کے رسول آپ نے تو منع کیا، عورتوں کو مار نہیں سکتے، عورتیں شیر ہو گئی ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتی ہیں، ہم لوگوں کی زندگی ایک دم عذاب میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ہلکی پھلکی مار سکتے. اب پٹائی ہونے لگی عورتوں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ڈھیر ساری عورتیں جمع ہو گئی. حدیث کے الفاظ ہیں فجمع نساء کثیر، ڈھیر ساری عورتیں جمع ہو گئی اور سب اپنے اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی تھی، میرے شوہر نے یہاں مارا، میرے شوہر نے یہاں مارا. اب سب کی سب شکایت لے کر آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ میرے گھر میں ڈھیر ساری عورتیں آئیں گی، وہ سب اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، سن لو. ہؤلاء لیسوا بخیار، اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے تم میں سے اچھے لوگ. اس سے معلوم ہوا کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت تو دی گئی لیکن اس کو اچھا نہیں مانا گیا. اللہ کے نبی نے کبھی اپنی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارے لیے تو ہمارے نبی اسوہ ہے. تو یہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ مار سکتے. اچھا مار دیا تھوڑا بہت، تب بھی دیکھا کہ معاملہ نہیں حل ہو رہا ہے، عورت اپنے منمانی کر رہی ہے، فیملی بگڑ رہی ہے، گھر بگڑ رہا ہے، تو اب بھی طلاق دینے کا حکم نہیں دیا گیا. چوتھا اسٹیپ یہ بتایا گیا کہ لڑکی کے گھر سے ایک پنچ کو بلاؤ، لڑکے کے گھر سے ایک پنچ کو بلاؤ، دونوں سر جوڑ کے بیٹھیں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. کیا مذہب ہے، کیا دین ہے. فیملی کو، گھر کو سنبھالنے کے لیے اسلام نے کیسی کیسی تعلیم دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یریدا اصلاح، اگر واقعی میں میاں بیوی اصلاح کا مقصد رکھیں گے، اپنے دل میں اصلاح ان کا مقصد ہوگی، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ بیچ کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھ میں آئے، معاملہ نہ حل ہو، تب طلاق دینے کی اجازت. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت ناپسند ہیں. غور سے سنیے، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند. پہلی چیز ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ بالکل پسند. تکبر، غرور، پراؤڈ، پیسے کا، علم کا، شہرت کا، دبدبے کا، کرسی کا، کوئی بھی تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند. تکبر کون کر سکتا ہے؟ جس سے نیچا کوئی ہو نہ. تو ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا، تیرے کو تکبر کس بات ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر کرنا میرا حق ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کرے تو سمجھ میں آتا کہ چلو سب اس سے کمتر ہے، سب اس کے بندے. بندے کو کہے گا تکبر. تو پہلی چیز تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند. دوسری چیز الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، کنجوسی، بخیلی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند. کما رہا ہے 10,000 روپیہ، بیوی کو پڑھا دیا 2,000 روپئے، اسی میں گھر چلاؤ. اب بیچاری وہ مر رہی ہے، کٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسی طاقت دی اپنے بال بچوں کو ویسے چلے. فضول خرچی منع ہے لیکن کنجوسی بھی منع ہے. کنجوسی بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے.
اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی فضل دیا اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں. دکان کیسے چل رہی ہے سیٹھ جی؟ ارے مت پوچھو یار، کسٹمر ہی نہیں ملتے، خوب کما رہا ہے، روز لاکھوں بنا رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے مت پوچھو بڑی بری آ ہے. یہ بھی منع ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کو چھپانا نہیں. ایک حدیث یاد آئی، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے خراب کپڑے پہنے ہوئے، بڑے خراب کپڑے، ٹوٹے پھوٹے پیون لگے کپڑے پہنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال نہیں دیا؟ کہا بہت مال ہے میرے پاس، اونٹ ہے، گائے ہے، پیسہ ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو تیرے اوپر اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ 1000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں تو 1000 روپیہ مہینہ کے لائق آپ کو کپڑا پہننا چاہیے. یہ اپنے آپ کو کما رہا ہے لاکھوں اور بھکاری بن کے پھر رہا ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. اس کے بعد ایک بہت اہم بات بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ ایسا ہے جس کو معاف نہیں کرے گا. کون سا گناہ ہے وہ؟ شرک. اور ذرا انداز بیان دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا. غور کیجیے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ہم جب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں تو بڑا مہربان نہایت رحم والا کہتے ہیں. وہی رحم والا پروردگار کہہ رہا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں. آج ہمارے معاشرے میں شرک کو لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ شرک کیا ہے. شرک بتاؤ تو لوگ بھاگتے ہیں. ایک بہت اہم بات بتاؤ، یہاں سے لے کے جائیے. آج اسلام میں سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ توحید. سب سے بڑی نیکی توحید اور سب سے بڑا گناہ شرک. توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مشرک کو معاف. سنڈے کو پروگرام میں آئیے انشاءاللہ توحید پر بحث کرتے ہیں، تفصیل سے بتاتے ہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. اسلام کی بنیاد. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے نیگیٹو جملہ استعمال کرتے ہیں، پازیٹو بات میں. پہلے نفی ہے پھر اس بات. پہلے ہمیں سارے غیر اللہ کی نفی کرنا ہے پھر اللہ کو اپنا معبود ماننا ہے. یہاں غیروں کے آگے سر بھی جھکاؤ اور نماز میں کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں چلے گا ایسا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک نہیں چلے گا. اس کے بعد یہودیوں کی ایک بیماری بتائی، اور یہ بیماری آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ یہودی لوگ جبت پر ایمان رکھتے ہیں؟ جبت کس کو بولتے ہیں؟ جادو، ٹونا، ٹوٹکا، گنڈا، تعویذ، سفلی علوم، جیوتش، پامسٹری، سب چیزیں جبت میں آتی ہیں. بھوشیہ بتا رہا ہے، روڈ پر بیٹھا ہے لوگوں کو بھوشیہ بتا رہا ہے. اس کو اپنا بھوشیہ نہیں پتا ہے، 10 روپے کے لیے روڈ پر بیٹھا اور مسلمان جاتا ہے اس کے پاس. بھائیوں یہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو آپ اگر ایسے لوگوں کے پاس جاتے. بچہ بیمار ہو گیا تو دعا نہیں کر رہا ہے، دوا نہیں کر رہا ہے. گیا وہ فلاں امام صاحب کے پاس، انہوں نے تعویذ دے دی اور تعویذ گلے میں لٹکا دی. اور تعویذ کبھی کھول کے دیکھو تو اس میں قرآن نہیں لکھا رہتا. قرآن لکھا رہے تو بھی غلط ہے، لیکن اس میں قرآن بھی نہیں لکھا رہتا. اس میں کیا لکھا رہتا؟ گنتی لکھی رہتی. ایک صاحب سے میں نے پوچھا جی گنتی کیوں لکھی رہتی ہے؟ بولے قرآن لکھیں گے تو توہین ہوگی اس لیے گنتی لکھتے. تو میں نے کہا گنتی آپ لکھتے ہیں تو کیا گنتی سے وہی اثر ہوتا ہے جو قرآن سے کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا نام ہوں عبداللہ، میں آپ کو پکاروں 420 سیدھا لاؤ، اچھا لگے گا کیا؟ یہ گنتی سسٹم کہاں سے آیا؟ اسلام میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں. اسلام تو قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ فلاں چیز کے بجائے گنتی بول دو تو ہو جائے. یہ ہمارے یہاں بسم اللہ 786 آ گیا، اللہ کے رسول کی جگہ 92 آ گیا. 786/92 کہاں سے آیا؟
بولتے ہیں 786 لکھو، بسم اللہ مت لکھو، بسم اللہ کی توہین ہو۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خط لکھے، کیا کسی میں 786 لکھا؟ آج بھی وہ لیٹر موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو لیٹرز لکھے تھے بادشاہوں کے نام، وہ لیٹرز آج بھی دنیا میں میوزیم میں موجود ہیں۔ سب میں پہلی لائن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ خط جو ہے، یہ لیٹر کافر کے ہاتھ میں جائے گا؟ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ تبلیغ کے لیے غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں، سمجھا کے دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے مذہب کی پاک کتاب ہے، اس کو ناپاکی کی حالت میں مت چھونا، لیکن دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے جو لیٹرز بھیجے تھے بادشاہوں کو، اس میں قرآن کی آیت بھی لکھی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ٹونا ٹوٹکا، جادو، جیوتش، علم نجوم، تعویذ، گنڈا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور یہ یہودیوں کی بہت بڑی بیماری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی اس کو علامت بتائی اور اس کو لعنت کا سبب بتایا۔ اس کے بعد ایک بڑی خطرناک بات بتائی، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی، آپ کے رب کی قسم۔ اچھا، یہاں پر ایک نکتہ، قرآن میں اللہ نے اپنی قسم بہت کم کھائی، عام طور سے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی، چاند کی قسم، تارے کی قسم، فجر کی قسم، عصر کی قسم، اپنی قسم اللہ نے بہت کم کھائی، اور جہاں کھائی ہے تو بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، بہت اہم بات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، فلا وربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی، ان کی پگڑی چاہے جتنی لمبی ہو جائے، ان کی داڑھی چاہے جتنی لمبی ہو جائے، کرتا اور جبہ چاہے جتنا لمبا ہو جائے، یہ ہماری نظر میں پکے بے ایمان ہیں۔ لا یؤمنون، تمہارے کرتے لمبے ہو جانے سے، تمہاری پگڑیاں لمبی ہو جانے سے، تمہاری داڑیاں لمبی ہو جانے سے تم میری نظر میں مومن نہیں ہو سکتے۔ تم مومن تو تب ہوگے جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام اختلافی معاملات میں تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج نہ مان لو، اپنا سپریم کورٹ نہ مان لو۔ سارے جھگڑوں کو حل کر لو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں۔ جب تک حل نہیں کر لیتے، جب تک اپنے نبی کو اپنا جج نہیں مان لیتے، تم ہماری نظر میں مومن نہیں ہو سکتے۔ اور آگے ایک اور بات تھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی کا فیصلہ آئے گا تو مان لیں گے، لیکن حدیث پڑھو تو کہتے ہیں ارے حدیث ہمارے امام صاحب کے خلاف ہے۔ مانتے ہیں کہ حدیث کو ماننا چاہیے، لیکن حدیث پڑھ کے بتاؤ تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کے خلاف۔ ہمارے پیر صاحب تو کچھ اور بولتے ہیں، ان کو نہیں پتا کیا حدیث، ہمارے پیر صاحب حدیث نہیں جانتے کیا؟ آگے ایک بات کیا بتائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، نبی پاک کا فیصلہ آنے کے بعد دل میں اگر مگر کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسا ہے ویسا ایسا نہیں چلے گا، دل میں کوئی ذرہ برابر اگر مگر کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، نبی پاک کا فرمان آ جائے، حدیث سنا دی جائے تو آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھک جائے اور کہے کہ ہاں میرے نبی کا فیصلہ ہے تو مجھے دل و جان سے مجھے۔ کاش یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو۔ آگے ایک بہت اہم بات بتائی گئی، تیمم۔ پانی نہ ملے تو تیمم، آپ سفر میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہنچے کہ پانی نہیں مل رہا تو تیمم۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سمجھیں۔ سب سے پہلے تو نیت کرنا ہے، نیت زبان سے نہیں کرنا، دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ اب پانی نہیں مل رہا ہے تو اے اللہ میں تیمم کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، پورا بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ سامنے پاک مٹی ہو، دونوں ہاتھ ایسے مارنا ہے، دونوں ہاتھ ایسے پھونک دینا، پھونکنا سنت ہے۔ اس کے بعد ایسے چہرہ اپنا پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد پہلے بائیں ہاتھ کے ذریعے دائیں ہاتھ پر ایسے اوپر پھیر لینا ہے، پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ پر ایسے ہو گیا تھا۔ اب جب تک آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم، یہ تیمم کا طریقہ ہے، یہ بتایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں حالات کے مطابق تعلیم دیتا ہے۔ اب پانی نہیں مل رہا ہے، اب نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو کوئی سولوشن ہونا چاہیے نا، تو بتایا کہ سولوشن ہے تیمم کا۔
یہاں تک کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں بھی، جنابت سمجھتے ہیں نا، ناپاک ہیں آپ، بیوی سے ملاقات کر لیا یا نائٹ فال ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے ناپاکی کی حالت میں تو غسل کرنا ضروری ہے، لیکن وہ پانی نہیں ملا تو غسل کیسے کرے؟ تو نماز نہ پڑھے؟ نہیں، اس حالت میں بھی آپ تیمم کر سکتے، جنابت کے لیے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہیں مل رہا یا آپ اس قدر بیمار ہیں کہ اگر پانی یوز کریں گے تو آپ کو بیماری کے بڑھ جانے کا، موت کا اندیشہ ہے، بہت زیادہ آپ کی فیور ہے، بہت زیادہ سردی ہے، کولڈ ہے، تو آپ ایسی حالت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم بات بتائی گئی، فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے تو ہم صغیرہ معاف، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کر دیں گے، اور بڑے بڑے گناہ کرو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی تمہاری پکڑ دیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ آئیے بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، یہاں یاد کر کے جائیے گا، بڑے بڑے گناہ کس کو بولتے ہیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں شریعت میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں سمجھ جاؤ کہ بڑا گناہ۔ پہلی چیز، جس گناہ کے اوپر شریعت میں حد مقرر ہو وہ بڑا گناہ ہے، جیسے چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے، زنا پر پتھروں سے مار ڈالنا ہے، یا کنوارا لڑکا ہے تو 100 کوڑے مارنا ہے۔ جس گناہ پر شریعت میں حد مقرر ہو، سزا مقرر ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ۔ دوسری چیز، جس گناہ پر جہنم کی وعید بتائی گئی، جیسے خودکشی کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم کی وعید بتائی گئی، جہنم کی دھمکی دی گئی، تو جس گناہ پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، سخت وعید ہو، سمجھ جاؤ کہ بڑا۔ تیسری چیز، جس گناہ پر لعنت کا لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہو، جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی، سمجھ جاؤ کہ بڑا۔ تو ان 3 قسم کے گناہوں سے اگر ہم بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو قصر کر سکتے ہیں۔ سفر کی حالت میں ہے تو 4 رکعت نماز کی جگہ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کتنے ڈسٹینس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے؟ اب جیسے بیجاپور سے شولاپور جانا ہے تو کیا اس کا سفر مانا جائے گا؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے دن تک ہم رہیں گے تو سفر مانا جائے گا؟ اب مان لیجیے کہ میں بنارس سے آ کے بیجاپور میں آیا، مجھے رمضان پر یہاں رہنا ہے، تو کیا یہ سفر مانا جائے گا؟ پہلے سوال کے بارے میں بڑا اختلاف۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے چھوٹا سفر کیا، کبھی لمبا سفر کیا، اور قصر آپ برابر کرتے تھے۔ تو اب کچھ لوگوں نے جو ہے کہا، مان لیجیے کہ اللہ کے رسول نے 12 کلومیٹر کا سفر کیا تو کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنا لیا کہ 12 کلومیٹر سے زیادہ اگر آپ جاتے ہیں تو سفر ہے، ورنہ سفر نہیں۔ میری اپنے مطالعے کے مطابق اس سلسلے میں میرا جو علم ہے، مطالعہ ہے، اس کے مطابق سفر کو ہم عوام کے عرف کے اعتبار سے دیکھیں، اس کی کوئی حد نہیں متعین کی جا سکتی۔ اگر عوام کے عرف کے مطابق بیجاپور سے شولاپور کا ڈسٹینس سفر مانا جاتا ہے تو شریعت کی نظر میں بھی وہ سفر ہے۔ اس کے لیے کلومیٹر یا میل کی شکل میں ہم کوئی ایک حد نہیں متعین کر سکتے، اس میں کوئی شریعت میں کوئی ایسی حد نہیں ملتی جس کو ہم اپنے محاورے میں، اپنی زبان میں، اپنے ماحول میں ہم جس کو سفر سمجھتے ہیں اتنے سفر پر ہم قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ کتنے دن تک ہم قصر کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تھے تو آپ 4 ذی الحجہ کو آئے تھے، 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ آئے اور 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے۔ آپ نے 20 ٹائم کی نمازیں مکہ میں پڑھی اور آپ نے قصر کیا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ کو اگر کہیں 4 دن تک رہنا ہے، 20 ٹائم کی نماز تک رہنا ہے تو قصر کریں گے۔ 4 دن سے جہاں زیادہ ہو گیا، 21ویں ٹائم کی نماز اگر آپ کی آ گئی، آپ جیسے میں بنارس سے بیجاپور آیا تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ مجھے یہاں 1 مہینے رہنا ہے تو مجھے قصر نہیں کرنا ہے، جس دن آیا اسی دن سے مجھے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا سفر فکس ہے کہ آپ کو وہاں 4 دن سے زیادہ رہنا ہے تو آپ قصر کریں۔
4 دن سے زیادہ رہنا ہے تو قصر نہیں کریں گے, آپ پوری نماز پڑھیں گے, اور 4 دن سے کم اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ قصر کریں گے, 4 رکعت کی 2 رکعت. ڈسٹینس کی متعلق آپ کو جو بتا بات سمجھ میں نہیں جیسے شورا کی سفر مانے کے نام. دیکھیے ڈسٹینس کے بارے میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت اختلاف ہے روایتوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیے, مختلف سفر کیے, اب کوئی 12 کلومیٹر کا ہے, کوئی 50 کلومیٹر کا ہے, کوئی 80 کلومیٹر کا ہے, تو جتنی روایتیں آئی اتنے اقوال ہو گئے, اتنے علماء کے اپنے اپنے الگ الگ اقوال ہو گئے. کسی نے کہا کہ 80 کلومیٹر پر سفر مانا جائے گا, کسی نے کہا 40 کلومیٹر پر سفر مانا. اس معاملے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے, جو میں نے ابھی پیش کیا, انہوں نے یہ کہا کہ اتنی روایتیں ہیں اور اللہ کے رسول نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اتنے ہی سفر پر تم کو قصر کرنا ہے, اتنے ڈسٹینس پر, اس سے زیادہ پر نہیں کرنا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے شریعت میں طے نہیں کیا ہے تو ہمارا کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ تو ہمارے ماحول میں, ہمارے سماج اور معاشرے میں جس سفر کو سفر مانا جاتا ہے, اب جیسے بیجاپور سے سولہ کتنے کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوگا؟ 100 کلومیٹر. اب ظاہر سی بات ہے اس 100 کلومیٹر کا ایک ڈسٹینس ایک ہمارے سماج میں ایک سفر مانا جاتا ہے کہ ہاں بھائی 100 کلومیٹر ایک آدمی گیا, تو آپ پڑھ سکتے ہیں, قصر کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ وہاں گئے جماعت سے پڑھیں گے تو مسئلہ وہی ہے, پوری آپ پڑھیں گے امام کے پیچھے. لیکن آپ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے, تو آپ قصر کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس مسئلے میں چونکہ روایات میں باہم اتنا اختلاف ہے اور اللہ کے رسول نے کوئی لمٹ فکس نہیں کی ہے, اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور میں نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے آپ اپنے حساب سے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ سفر اس لائق ہے کہ اس کو سفر کہا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے ڈسٹینس کے سفر میں آپ دیکھیے, سفر میں جو نماز کی جو قصر کا حکم آیا وہ کیوں آیا؟ ایک انسان سفر میں گیا بیچارہ, تھکا ہارا, پریشان ہو کے, اب شریعت کہتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی نرمی ہونی چاہیے, تو شریعت نے 4 کی 2 کر دی. تو اب آپ کو مان لیجیے کہ آپ 50 کلومیٹر گئے, آپ کار میں بیٹھ کے گئے, آرام سے گئے, آپ کو سفر کی کوئی صعوبت محسوس نہیں ہوئی, تو آپ چاہیں تو آپ وہاں پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس معاملے میں طے نہیں کیا ہے, اس لیے میں نے اس معاملے میں کوئی ایک قول آپ کے سامنے فکس قول نہیں کیا. 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم بات بتائی, فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم پر اپنا عذاب نازل. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کا شوق نہیں ہے. بندے اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کو عذاب بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں. شکر کس کو بولتے ہیں؟ آج یہ بات یہاں سے لے کر جائیں گے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو زبان سے اعتراف کرنا, دل سے اس نعمت کی قدر کرنا, اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. یہ ہے شکر. یہ شکر شریعت کی بہت بڑی اصطلاح ہے. اگر صرف اس شکر پر بولا جائے تو 1 گھنٹہ تقریر کی جا سکتی ہے کہ شکر کی اسلام میں کتنی اہمیت. شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے اس موقع پر کیا کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے گمراہ کروں گا, ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو, زیادہ تر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یعنی شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا نہ کریں. تو میرے بھائیوں, ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب ہم پر نازل نہیں کرے گا. اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اسی کے ساتھ 5ویں پارے کی تفسیر ختم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے, اس پر غور کرنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.